فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں اور ہم پڑھ رہے ہیں عظیم الشان کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، اور اس کی 8ویں جلد ہے جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور خطبہ نمبر 224 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ پیج نمبر ہے 333۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن کلام لہ علیہ السلام یتبرأ من الظلم، امام کا خطبہ جس میں آپ نے ظلم سے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے۔ خطبے کی سند، جنہوں نے سید رضی سے پہلے اس خطبے کو نقل کیا ہے ان میں سے ایک مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اسے اپنی کتاب اعمالی میں ذکر کیا ہے، اور جنہوں نے سید رضی کے بعد اس خطبے کو نقل کیا ہے ان میں سے سبط ابن الجوزی نے اسے کتاب تذکرہ میں، اور ابن عباس سے انہوں نے امیر المومنین سے نقل کیا ہے، جبکہ زمخشری نے ربیع الابرار میں اور ابن شہر عاشوب نے کتاب مناقب میں سے نقل کیا ہے۔ کتاب اعمالی میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ مرحوم سید رضی نے اس خطبے میں ذکر کیا ہے وہاں مذکور ایک طولانی خطبے کا کچھ حصہ ہے۔ مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 3 پیج نمبر 159۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین کے مطابق حضرت امام علی علیہ السلام نے یہ خطبہ اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ کے اطرافیوں میں سے بعض نے آپ پر یہ نکتہ چینی کی کہ حاکم شام بیت المال سے کافی اموال لوگوں پر خرچ کرتے ہوئے انہیں اپنی طرف راغب کر رہا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ بھی بیت المال کے معاملے میں تھوڑی سی نرمی سے کام لیتے ہوئے سرکش لوگوں کو راضی رکھتے۔ اس پر امام بہت برہم ہوئے اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا جو در حقیقت 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ظلم و ستم سے اظہار بیزاری سے متعلق ایک کلی اور قطعی گفتگو شروع کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں کسی بھی صورت میں اس کام پر آمادہ نہیں ہوں کہ ظلم و ستم کو روا رکھتے ہوئے پروردگار کا قہر و غضب اپنے لیے خرید لوں۔ دوسرے حصے میں اسی مطلب کے ایک واضح مصداق کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اپنے بھائی عقیل کی تنگ دستی اور بیت المال سے متعلق ان کی بیجا توقع کی داستان بیان فرماتے ہیں کہ کیسے آپ نے تپائے ہوئے لوہے کے ذریعے ان کی توقع کا جواب دیا۔ تیسرے حصے کو ظلم و ستم سے بیزاری کے ایک دیگر واضح مصداق سے مختص کرتے ہیں اور منافق اشعث بن قیس اور شہد میں گندے ہوئے حلوے کی داستان ذکر فرماتے ہیں۔ پھر ظلم و ستم سے بیزاری اور دوسروں کے حقوق کی پامالی سے متعلق نہایت بلیغ اور پر اثر جملوں کے ذریعے اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ پہلا حصہ شروع ہو رہا ہے واللہ لانا ابیتا علی حسکل سعادان، اور ختم ہو رہا ہے وَيَطُولُ فِي السَّرَى حُلُولُهَا۔ ترجمہ خدا کی قسم مجھے سعدان کے کانٹوں پر جاگتے ہوئے رات گزارنا اور طوق و زنجیر میں مقید ہو کر گھسیٹا جانا اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ میں نے کسی بندے پر ظلم کیا ہو یا مال دنیا میں سے کوئی چیز غصب کی ہو۔ میں اس نفس کی خاطر کیوں کر کسی پر ظلم کر سکتا ہوں جو جلد ہی فنا کی طرف پلٹنے والا اور مدتوں تک مٹی کے نیچے پڑا رہنے والا ہے۔ شرح و تفسیر۔ کیوں کر ظلم کی طرف ہاتھ بڑھاؤں۔
سوالیہ نشان۔ جیسا کہ اوپر اشارہ ہوا، امام کے بعض اصحاب نے خیر خواہی کی بنا پر عرض کی کہ آپ عدالت سے کام لیتے ہوئے چھوٹوں بڑوں کے ساتھ یکساں رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، مگر بااثر لوگ آپ کی عدالت سے ناراض ہیں اور بدعنوانیوں پر اتر آتے ہیں، جبکہ حاکم شام اس طبقے کو مال و دولت اور تحائف کے ذریعے اپنی طرف راغب کر رہا ہے۔ بدقسمتی سے اکثر دنیا پرست اس کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ اے امیر المومنین، اگر آپ بھی بیت المال سے انہیں تحائف اور مال و دولت بخش دیں تو وہ آپ کی طرف جھک جائیں گے اور آپ کے ارد گرد ہوں گے۔ امام نے انہیں ایک منہ توڑ جواب دیا، جس کا ایک حصہ اسی خطبے میں ہمارا موضوع بحث ہے۔ اس کلام سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ امام اس فکری انحراف سے سخت ناراض تھے جس کی زد میں آپ کے بعض خواص بھی آ چکے تھے، لہٰذا آپ یہ کوشش فرماتے ہیں کہ قاطعانہ بیانات اور مثالوں کے ذریعے دور جاہلیت کے اس غلط رواج کو، جو آج بھی پیشہ ور سیاست دانوں کا وتیرہ بنا ہوا ہے، لوگوں کے ذہنوں سے مٹا ڈالیں اور اس کی بجائے قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور روش کو رائج کر دیں، جو معاشرے کے تمام طبقوں سے یکساں طور پر عدل و انصاف کے برتاؤ پر مبنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ترجمہ: خدا کی قسم، مجھے سعدان کے کانٹوں پر جاگتے ہوئے رات گزارنا، عورتوں کو زنجیر میں مقید ہو کر گھسیٹا جانا اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ میں نے کسی بندے پر ظلم کیا ہو یا مال دنیا میں سے کوئی چیز غصب کی ہو۔ ایک انسان کے لیے بدترین شکنجہ یہ ہے کہ سعدان، وہ 3 پہلوؤں والا کانٹا کہ جو جس طرف سے زمین پر گرتا ہے اس کا ایک نوکدار پہلو اوپر کی طرف ہوتا ہے، کہ کانٹوں پر سو جائے اور دن کے وقت اس کے ہاتھ پاؤں زنجیر میں جکڑ کر بازار میں پھرایا جائے۔ امام قاطعانہ انداز میں ذات الہی کی قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں، اس شکنجے کو سہنا میرے لیے اس سے کہیں آسان تر ہے کہ کسی بندے پر معمولی سے ظلم یا کسی حقیر سی چیز کے غضب کی بنا پر خدا کی عدالت میں پیش کیا جاؤں، جبکہ اس کی سزا دائمی ہے اور اس دنیا کے شکنجے کا درد و رنج جیسا بھی ہو گزر جانے والا ہے۔ تو اس صورتحال میں تم مجھ سے کیوں کر یہ توقع رکھتے ہو کہ میں وہ راستہ اختیار کروں جس پر حاکم شام چل رہا ہے اور جس میں قیامت کے حساب و کتاب کا کوئی خیال نہیں، اور یہ کہ میں آئین اسلام کو چھوڑ کر شرک و جہالت کے راستے پر چلوں؟ پھر امام سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: میں اس نفس کی خاطر کیوں کر کسی پر ظلم کر سکتا ہوں جو جلد ہی فنا کی طرف پلٹنے والا اور مدتوں تک مٹی کے نیچے پڑا رہنے والا ہے۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ کسی کی بھی عقل اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ چند روزہ مفادات کی خاطر دائمی اور ابدی سعادت اور آسائش کو گنوا دیا جائے، اور جو حاکم شام اور اس کے اطرافی اس طرح کے کاموں کے مرتکب ہوئے ہیں تو وہ سخت خطا کار ہیں اور بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ جو امام ان تمام لوگوں کے دلوں میں پاکیزگی کا احساس دلاتے ہیں جو آپ کو ظلم اور امتیازی سلوک کا مشورہ دیتے ہیں اور اس بات کے معتقد ہیں کہ ہدف وسیلے کی توجیہ کرتا ہے، یعنی اس کو جائز بناتا ہے۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ بدقسمتی سے امام کی ظاہری خلافت کا دور اس وقت شروع ہوا کہ بہت سے لوگ خلیفہ ثالث کی طرف سے بیت المال کے بے دریغ بٹوارے اور ان کے ناروا امتیازی سلوک جو بالآخر ان کے خلاف بغاوت کا سبب بنا کے عادی ہو چکے تھے۔ حاکم شام اسی راہ پر چل رہا تھا، لیکن امام نے لوگوں کو اثر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیا۔ اگرچہ یہ سلسلہ آخر میں مکمل طور پر ثمر آور نہ ہوا، تاہم یہ اہم فائدہ ضرور ہوا کہ اس عمل نے حقیقی دین اسلام کو زندہ رکھا اور منحرفین کو رسوا کر دیا۔ یہاں پر خطبہ نمبر 224 کا پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دوسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ پیج نمبر ہے 337۔ دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے واللہ لقد آیت عقیلہ اور ختم ہو رہا ہے من العزا ولا این من لذا۔
ترجمہ ہے، بخدا میں نے اپنے بھائی عقیل کو سخت فقر و فاقے کی حالت میں دیکھا، یہاں تک کہ انہوں نے تمہارے حصے کے گیہوں کا ایک صاع مجھ سے مانگا، اور میں نے ان کے بچوں کو بھی دیکھا جن کے بال بکھرے ہوئے تھے اور فقر و بے نوائی سے رنگ تیرگی مائل ہو چکا تھا، گویا ان کے چہرے نیل چھڑک کر سیاہ کر دیے گئے ہیں، اور وہ اصرار کرتے ہوئے میرے پاس آئے اور اس بات کو بار بار دہرایا۔ میں نے ان کی باتوں کو غور سے سنا تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ میں ان کے ہاتھ اپنا دین بیچ ڈالوں گا اور اپنی روش چھوڑ کر ان کے پیچھے ہو جاؤں گا، مگر میں نے کیا یہ کہ ایک لوہے کے ٹکڑے کو تپایا اور پھر ان کے جسم کے قریب لے گیا تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ وہ اس طرح چیخے جس طرح کوئی بیمار درد و کرب سے چیختا ہے، اور قریب تھا کہ ان کا بدن اس داغ دینے کے عمل سے جل جائے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اے عقیل، رونے والیاں تم پر روئیں، کیا تم اس لوہے کے ٹکڑے سے چیخ اٹھے ہو جسے ایک انسان نے ہنسی مذاق میں بغیر جلانے کی نیت سے تپایا ہے، اور تم مجھے اس آگ کی طرف کھینچ رہے ہو کہ جسے خدائے قہار نے اپنے غضب سے بھڑکایا ہے۔ تم تو اذیت سے چیخو اور میں جہنم کے شعلوں سے نہ چلاؤں۔ شرح و تفسیر۔ حدیدہ مہامہ، تپایا ہوا لوہا کی داستان۔ امام نے گزشتہ حصے میں ظلم و ستم سے دوری سے متعلق ایک کلی بحث فرمائی تھی جو ظلم و ستم سے آپ کی نہایت بیزاری کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کے بعد اب یہاں ظلم کے دو واضح مصادیق کو دو سچے گواہوں اور دو نمایاں نمونوں کے طور پر بحث کا محور قرار دیتے ہیں۔ پہلے آپ عقیل اور حدیدہ مہامہ تپے ہوئے لوہے کی داستان بیان فرماتے ہیں اور اپنے عدل و انصاف جس کی پوری دنیا کی تاریخ میں شاید کوئی مثال نہ ملے کا ایک نمونہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، باخدا میں نے اپنے بھائی عقیل کو سخت فقر و فاقے کی حالت میں دیکھا، یہاں تک کہ انہوں نے تمہارے حصے کے گیہوں کا ایک صاع تقریباً 3 کلو مجھ سے مانگا تھا۔ ظاہراً عقیل علیہ السلام کا مقصد روزانہ کی بنیاد پر منظم طریقے سے ایک صاع کا حصہ لینا تھا، ورنہ اگر صرف ایک دن کے لیے ایک صاع مطلوب ہوتا تو اس سے نہ عقیل کی مشکل حل ہوتی اور نہ اس کی اتنی اہمیت تھی کہ عقیل اتنی دور سے اس کے لیے اپنے بھائی کی خدمت میں آتے۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ حضرت عقیل کی صرف ایک درخواست نہ تھی بلکہ آپ اپنے قرض کی ادائیگی کی درخواست بھی کر چکے تھے۔ امام علیہ السلام نے یہاں سے پہلی درخواست کی طرف اشارہ فرمایا ہے، پھر آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں۔ ترجمہ، اور میں نے ان کے بچوں کو بھی دیکھا جن کے بال بکھرے ہوئے تھے اور فقر و بے نوائی سے رنگ تیرگی مائل ہو چکا تھا، گویا ان کے چہرے نیل چھڑک کر سیاہ کر دیے گئے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، وہ اصرار کرتے ہوئے میرے پاس آئے اور اس بات کو بار بار دہرایا۔ میں نے ان کی باتوں کو غور سے سنا تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ میں ان کے ہاتھ اپنا دین بیچ ڈالوں گا اور اپنی روش چھوڑ کر ان کے پیچھے ہو جاؤں گا۔ امام اس حصے میں ان تمام عوامل کو جو اہل دنیا کی نظر میں اپنے بھائی کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھنے کا جواز فراہم کرتے ہیں بیان فرماتے ہیں۔ ایک طرف ان کی درخواست کسی بڑی شے کی نہ تھی، دوسری طرف ان کے بچے پریشان اور ناداری کی عالم میں تھے، تیسری بات یہ کہ وہ اپنی درخواست کی بار بار تکرار کر رہے تھے، مگر ان تمام وجوہ کے باوجود امام اس بات پر تیار نہ ہوئے کہ اپنے بھائی اور دیگر محتاجوں کے درمیان کوئی فرق کریں اور بیت المال کی سہولتیں جو تمام مسلمانوں کے لیے یکساں طور پر ہیں ان میں سے اپنے بھائی کو کچھ زیادہ حصہ دیں۔ یقیناً ایسا کام اسلامی عدالت اور امام کی بلند روح کے منافی تھا، لہٰذا عقیل کو تکرار سے باز رکھنے نے اس بیت المال سے ملنے والے حصے پر قانع کرنے کے لیے امام نے ایک ایسی تدبیر سوچی جس کے ذریعے ان کے لیے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ ظلم و ستم آخر کار انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے۔ لہٰذا آپ اسی گفتگو کے تسلسل میں فرماتے ہیں، بس میں نے کیا یہ کہ ایک لوہے کے ٹکڑے کو تپایا اور پھر ان کے جسم کے قریب لے گیا تاکہ وہ عبرت حاصل کرے۔ عقیل علیہ السلام نے جو ظاہراً اس زمانے میں نابینا تھے اور نہیں جانتے تھے کہ انہیں کیا چیز پیش کی جا رہی ہے، اس خیال سے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ شاید درہم و دینار کی کوئی تھیلی ہوگی، مگر جو ہی ان کا
ہاتھ گرم لوہے کے بالکل نزدیک پہنچا، وہ اس طرح چیخے جس طرح کوئی بیمار درد و کرب سے چیختا ہے، اور قریب تھا کہ ان کا بدن اس داغ دینے کے عمل سے جل جائے۔ پھر امام اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر میں نے ان سے کہا کہ اے عقیل، رونے والیاں تم پر روئیں، کیا تم اس لوہے کے ٹکڑے سے چیخ اٹھے ہو جسے ایک انسان نے ہنسی مذاق میں بغیر جلانے کی نیت سے یعنی تپایا ہے، اور تم مجھے اس آگ کی طرف کھینچ رہے ہو جسے خدائے قہار نے اپنے غضب سے بھڑکایا ہے۔ تم تو اذیت سے چیخو اور میں جس جہنم کے شعلوں سے نہ چلاؤں۔ سکیلت کت سواکلو کی تعبیر اس جملے کی مانند ہے جو ہم فارسی میں کسی شخص کو کسی برے کام سے شدت کے ساتھ منع کرتے وقت کہتے ہیں، خدا تمہیں موت دے، کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ یا ہم یوں کہتے ہیں کہ تیری ماں تجھ پر روئے، کیوں تو نے ایسا کیا؟ توجہ رہے کہ سواکل ساکلہ کی جمع ہے جس کے معنی اس عورت کے ہیں جس کا بیٹا مر گیا ہو، اگرچہ یہ لفظ بعض اوقات ہر بین کرنے والی عورت پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ لعب کھیل کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی آگ اگرچہ جلانے والی ہے مگر قیامت کی آگ کے مقابلے میں ایک کھلونے کی طرح ہے، اصل جلانے والی آگ وہاں ہوگی، لہٰذا امام نے پہلی والی آگ کو عزا یعنی اذیت اور تکلیف دینا کے نام سے یاد کیا، جبکہ دوسری کو خالص آگ کے شعلوں کے نام سے یاد کیا۔ پھر یہ کہ امام کی تعبیرات سے بخوبی استفادہ ہوتا ہے کہ بعض ناآگاہ لوگوں کے برخلاف امام نے آگ میں تپائے ہوئے لوہے کو ہرگز عقیل کے ہاتھ میں نہیں رکھا، بلکہ آپ اسے ان کے ہاتھ کے نزدیک لے گئے تھے تو وہ جو نابینا تھے چیخنے لگے۔ یہ واقعہ اس ماحول میں ہر جگہ پھیل گیا، یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق شام میں حاکم شام تک اس کا چرچا ہوا اور خواب غفلت میں پڑے ہوئے بہت سے لوگ بیدار ہوئے۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ خلیفہ ثالث کے دور میں مسلمانوں کے بیت المال سے جو بے دریغ اپنے رشتہ داروں اور منظور نظر افراد کو نوازا جاتا تھا، اب وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ جب امام نے اپنے بھائی کی معمولی سی درخواست جو عدالت کے منافی تھی کی نسبت ایسا رویہ اختیار کیا تو واضح ہو گیا کہ سبھی سے محاسبہ ہوگا اور کبھی بھی آپ کی خدمت میں بیت المال سے مفت خوری اور امتیازی سلوک کا تقاضا نہیں کیا جا سکے گا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کام صرف عقیل کے لیے سامان عبرت نہ تھا بلکہ عالم اسلام کے تمام لوگوں کے لیے ایک عظیم درس تھا۔ امام نے اس کام سے واضح کر دیا کہ عدالت اسلامی کے نقطۂ نگاہ سے سب برابر ہیں اور کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ دوسروں سے زیادہ طلب کرے، خواہ وہ صاحب اقتدار کا نزدیک ترین فرد ہی کیوں نہ ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض روایات میں اسی داستان کے ذیل میں آیا ہے کہ عقیل علیہ السلام نے امام علیہ السلام سے عرض کیا، اگر ایسی بات ہے تو میں کسی ایسے شخص کے پاس جاؤں گا جو زیادہ بخشش کرنے والا ہے، اور اس سے مراد حاکم شام تھا۔ امام نے برہمی کے ساتھ فرمایا، رشیدن مئی دیا جائیں اللہ کے حوالے۔ لکھتے ہیں، بہتر ہے کہ ہم حدیدِ مہامہ تپے ہوئے لوہے کی داستان خود جناب عقیل کی زبانی سنیں۔ جب عقیل اپنے بھائی کے پاس سے شام چلے گئے اور حاکم شام نے انہیں بیت المال سے بہت سارے اموال دیے تو عقیل سے کہا، میں چاہتا ہوں حدیدِ مہامہ کی داستان تیری ہی زبانی سنوں۔ عقیل نے کہا، میں شدید تنگ دستی کا شکار ہوا تو اپنے بھائی کے پاس جا کر انہیں اپنی صورت حال سے آگاہ کیا، لیکن ان کی طرف سے مجھے کچھ نہ ملا، لہٰذا میں اپنے بچوں کو جمع کر کے ان کے پاس لے گیا، جبکہ ان کے چہروں پہ فقر و ناداری اور رنج کے آثار واضح تھے۔ انہوں نے فرمایا، رات کو آ جائیں تاکہ آپ کو کچھ دے دوں۔ میں رات کے وقت ان کی خدمت میں گیا، جبکہ میرے بچوں میں سے ایک میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ امام نے میرے بچے سے فرمایا، تم دور رہو۔ پھر مجھ سے فرمایا، یہ لے۔ میں نے بڑے شوق و رغبت سے اس خیال سے کہ درہم و دینار کی کوئی تھیلی ہوگی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اچانک میرا ہاتھ گرم لوہے سے ٹکرایا تو میں نے چیختے ہوئے فوراً اسے پھینک دیا۔ اس پر امام نے فرمایا، تیری ماں تجھ پر روئے، یہ تو دنیا کی آگ سے تپایا ہوا لوہا ہے، اگر ہم قیامت میں جہنم کی زنجیروں سے جکڑے جائیں تو ہماری
کیا حالت ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ مبارکہ غافر کی آیت نمبر 71، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی اور وہ گھسیٹے جائیں گے۔ پھر فرمایا میرے پاس اس حصے سے زیادہ نہ ہوگا جو اللہ نے آپ کے لیے قرار دیا ہے، میرے پاس تو صرف یہی چیز یعنی تپا ہوا لوہا ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، بس اپنے گھر واپس جائیں۔ یہ سن کر حاکم شام کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور اس نے کہا بہت دور ہے ان جیسے انسان کو پانا، عورتیں علی جیسا پیدا کرنے سے عاجز ہیں۔ بقول شاعر، ترجمہ ہے زمانہ دنیا میں علی علیہ السلام جیسا انسان پیدا نہیں کر سکتا، آسمان کے ترکش میں گویا ایک ہی تیر تھا۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار الانوار میں اس داستان کے ذیل میں ایک واقعہ بیان کیا جو اس داستان کی تکمیل کنندہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں جب عقیل امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو امام نے اپنے فرزند حسن علیہ السلام سے فرمایا بیٹا اپنے چچا کے تن پر لباس پہناؤ، شاید تن پر کوئی مناسب لباس نہ تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا کا ایک پیراہن اور ابا لا کر اپنے چچا کو پہنائی۔ شام کے وقت دسترخوان پر روٹی نمک حاضر کیا تو عقیل نے کہا کیا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ امام نے فرمایا کیا یہ خدا کی نعمات میں سے نہیں؟ ہمیں اس نعمت پر خدا کا بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے۔ عقیل نے کہا میری کچھ مدد کیجیے تاکہ میں اپنا قرض چکا سکوں اور جلد یہاں سے چلا جاؤں۔ امام نے فرمایا آپ کا قرض کتنا ہے؟ عقیل نے کہا 1,00,000 درہم۔ امام نے فرمایا خدا گواہ ہے میرے پاس اتنی رقم نہیں جو میں آپ کو دے سکوں، لیکن جب بیت المال سے میرا حصہ ملے گا تو اسے ہمارے درمیان نصف کر دوں گا، اور اگر میرا گھرانہ زیادہ ضرورت مند نہ ہوا تو پورا حصہ آپ کے حوالے کر دوں گا۔ عقیل نے کہا بیت المال آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ مجھے اپنا حصہ دینے کی بات کر رہے ہیں، آخر آپ کا حصہ کتنا ہے؟ اگر پورا حصہ بھی مجھے دے دیں تو بھی کچھ نہیں بن پائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں اور آپ بھی دیگر لوگوں ہی کی طرح ہیں اور ہمارا حصہ ان کے حصے کے برابر ہے۔ آپ دونوں یوں ہی آپس میں باتیں کر رہے تھے جبکہ ظاہراً گرمی کی وجہ سے آپ لوگ چھت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ امام نے وہاں سے بازار میں رکھے ہوئے صندوقوں پر ایک نگاہ ڈالی اور فرمایا جو کچھ آپ کو دے رہا ہوں اگر آپ اس پر راضی نہیں ہیں تو نیچے جا کر صندوقوں کے تالے توڑ ڈالیں اور جو کچھ ان میں ہے اسے نکال کر لے جائیں۔ عقیل نے پوچھا ان صندوقوں میں کیا چیز ہے؟ امام نے فرمایا تجارت کے اموال ہیں۔ عقیل نے فرمایا آپ مجھے یہ حکم دے رہے ہیں کہ جو خدا پر بھروسہ کر کے اپنے اموال یہاں چھوڑ گئے ہیں ان پر ڈاکہ ڈالوں اور انہیں چرا کر لے جاؤں۔ امام نے فرمایا تو کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بیت المال کو کھول کر ان کے اموال آپ کے حوالے کر دوں، جبکہ انہوں نے خدا پر توکل کر کے اس پر تالے لگا دیے اور ان کی چابی میرے حوالے کر دی ہے؟ اس کے بعد فرمایا تو پھر میں آپ کو ایک اور حل بتاتا ہوں، آپ اپنی تلوار اٹھا لیں اور میں اپنی اٹھا لیتا ہوں اور دونوں ہیرا کے علاقے میں جہاں بہت سے دولت مند تجار ہیں چلے جاتے ہیں اور وہاں ان کے اموال لوٹ لیں گے۔ عقیل علیہ السلام نے کہا کیا میں چور ہوں؟ امام نے فرمایا ایک نفر سے چوری کرنا اس سے بہتر ہے کہ تمام مسلمانوں سے چوری کریں۔ عقیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ امام یہ سب باتیں انہیں ان کی غلط سوچ کی نشاندہی کرنے کے لیے فرما رہے ہیں۔ بہر صورت قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کا مقصد صرف عقیل کو تنبیہ کرنا نہ تھا بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہ واقعہ ہر جگہ پھیل جائے اور اپنا اثر دکھائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ نیز آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس واقعے سے امتیازی مراعات چاہنے والے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ جب علی علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں تو ہمارا معاملہ صاف واضح ہے، لہٰذا اب کے بعد ان سے ایسی مراعات کی توقع بالکل نہیں رکھنی چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کا مقصد بیت المال کے معاملے میں حاکم شام کی روش ختم کر کے زمانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور عمل زندہ کرنا تھا۔ نکتہ: عقیل کی شخصیت اور زندگی پر ایک نظر۔ عقیل علیہ السلام ابو طالب کے بیٹے اور امیر المومنین علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ آپ ابو طالب علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے دوسرے بیٹے تھے۔ آپ امیر المومنین علیہ السلام سے 20 سال بڑے تھے اور آپ کی کنیت ابا یزید تھی۔
ابو طالب علیہ السلام عقیل کو بہت چاہتے تھے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیل سے مخاطب ہو کر فرمایا، ترجمہ: اے ابا یزید، میں تجھ سے دوہری محبت رکھتا ہوں، ایک تو میرے ساتھ تیری رشتہ داری کی بنا پر، اور دوسرے اس بنا پر کہ میرے چچا ابو طالب تجھے بہت چاہتے ہیں۔ بعض دیگر روایات میں بھی آیا ہے کہ رسول خدا نے اس جملے کے بعد حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، ترجمہ: اس کا بیٹا یعنی حضرت مسلم تمہارے بیٹے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی محبت میں شہید ہوگا۔ مومنین ان پر آنسو بہائیں گے اور اللہ کے مقرب فرشتے ان پر درود بھیجیں گے۔ پھر رسول خدا نے گریہ فرمایا یہاں تک کہ آپ کے آنسو سینہ مبارک پر ٹپکنے لگے۔ عقیل علیہ السلام بھی اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب علیہ السلام کی طرح جنگ بدر میں عذروِ اجبار مشرکوں کی صف میں حاضر ہوئے اور اسیر ہوئے۔ بعد میں فدیہ دے کر مکے کی طرف لوٹ آئے اور صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ہجرت کر کے رسول خدا کی خدمت میں پہنچے اور جنگ موتا میں اپنے بھائی جعفر کے ساتھ مسلمانوں کی صف میں شریک ہوئے، اور حاکم شام کے دور حکومت میں سن 50 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے، جبکہ آپ کی عمر 90 سال تھی۔ آپ اپنے بھائی امیر المومنین کی جنگوں میں سے کسی میں بھی شریک نہیں ہوئے، لیکن ابن ابربا اپنی کتاب استیعاب میں نقل کرتے ہیں کہ عقیل ابن عباس کے ہمراہ جنگ جمل، جنگ صفین اور نہروان میں شریک تھے، اور یہ بات ان کے نابینا ہونے سے کوئی منافات نہیں رکھتی، کیونکہ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ عقیل جنگ صفین میں حاضر تھے مگر انہوں نے جنگ نہیں لڑی، تاہم خیر خواہی اور مشورے سے دریغ نہیں کیا۔ اس بارے میں کہ کیا عقیل بالآخر شام جا کر حاکم شام سے ملحق ہوئے، دو قول پائے جاتے ہیں۔ بعض اس بات کے قائل ہیں کہ وہ امیر المومنین کے دور حیات میں شام نہیں گئے، لیکن آپ کی شہادت کے بعد مجبوری کے عالم میں شام جا کر حاکم شام سے ملحق ہوئے، جبکہ بعض دانشمند جیسے کہ علامہ شوستری اپنی شرح نہج البلاغہ میں اس بات کے قائل ہیں کہ ان کے حاکم شام سے ملحق ہونے کا موضوع ہی سرے سے غلط ہے کہ وہ اس کے پاس گئے اور واپس آئے ہوں۔ مجموعی طور پر یہی استفادہ ہوتا ہے کہ وہ ایک با ایمان شخص تھے، اور اگر کبھی ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو وہ کمزوری کی بنا پر تھی۔ عقیل علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ علم انساب کے بڑے ماہر تھے اور عرب کے قبائل و انساب سے خوب واقف تھے۔ بعض نے انہیں عرب کے 4 معروف ماہرین انساب میں سے قرار دیا ہے۔ بیت المال میں، اب یہ دوسرا نکتہ ہے، بیت المال میں مسلمانوں کی برابری۔ بیت المال کے مختلف ذرائع آمدنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کی تقسیم میں مساوات اور برابری ضروری نہیں، بلکہ زکوٰۃ ضرورت اور محتاجی کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ نیز یہ بھی لازم نہیں کہ ایک محتاج کی موجودگی میں دوسرے محتاج کے منتظر رہیں، ایک محتاج کی موجودگی میں دوسرے محتاج کے منتظر رہیں، بلکہ موجودہ محتاج ہی کو کافی مقدار میں دی جا سکتی ہے۔ بیت المال کے دیگر وسائل میں سے ایک خمس ہے، جو صدر اسلام میں اکثر جنگی اموال غنیمت سے حاصل کیا جاتا تھا۔ خمس حاکم اسلامی کے اختیار میں ہوتا ہے تاکہ اسلامی فقہ اور روایات میں مذکور خاص اغراض کے مطابق محتاجوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جا سکے۔ اس میں مساوات اور برابری شرط نہیں۔ دیگر وسائل میں سے تیسرا خود جنگی غنائم ہے، جو یکساں طور پر جنگجوؤں میں تقسیم ہوتے ہیں، لیکن یہ پیادہ لشکر کو ایک حصہ اور سوار لشکر کو 2 حصہ ملتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں فوج کی سواری اور ان کے اخراجات کا انتظام خود سپاہی کے ذمے ہوتا تھا۔ البتہ بعض اوقات رسول اکرم اپنے ساتھیوں سے اجازت لے کر غنائم کا کچھ حصہ کسی خاص فرد یا افراد کو انہیں اسلام کی طرف جذب کرنے کی خاطر عطا کرتے تھے۔ بیت المال کے وسائل میں سے چوتھا، پانچواں اور چھٹا فلاحی اداروں کی آمدنی اور غیر اموال غنائم کا خمس ہے کہ اس میں بھی تقسیم کے وقت مساوات شرط نہیں، یہاں اس پر بحث کا مقام نہیں۔ بیت المال کا 7واں ذریعہ آمدنی، جو اس زمانے میں بہت اہم تھا اور بیت المال کا اکثر حصہ اسی پر مشتمل ہوتا تھا، وہ اجارے کی
زمینوں سے حاصل ہونے والی آمدنی یا وہ لگان ہوتے تھے جو مفتوحہ زمینوں سے حکومتی خزانے میں جمع کیے جاتے تھے، کیونکہ یہ زمینیں مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہوتی تھیں، نہ صرف موجودہ نسل بلکہ آئندہ نسلوں سے بھی متعلق ہوتی تھی، لہٰذا ظاہر ہے کہ ان کی آمدنی سب مسلمانوں سے مربوط ہوتی تھی، بالکل ایک مشاع یعنی مشترک جائیداد کی طرح جس میں سبھی حصے دار مساوی حصہ رکھتے ہیں۔ واضح ہے کہ اسلامی حکومت کو یہ حق حاصل نہ تھا کہ اس قسم کی تقسیم میں مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق روا رکھے، اگرچہ اکثر خلفاء اس اسلامی حکم کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں اور اس نوعیت کے اموال کو اپنی خواہش کے مطابق جس کو چاہتے دے دیتے تھے اور جسے چاہے خرچ کر ڈالتے تھے۔ جو کچھ اس خطبے میں عقیل علیہ السلام کی داستان سے متعلق آیا ہے وہ اسی ذریعہ آمدنی سے متعلق ہے جس پر بیت المال کا اکثر حصہ مشتمل تھا، اور شاید عقیل علیہ السلام یہ گمان کرتے تھے کہ یہ اموال اسلامی حاکم کے اختیار میں ہیں، وہ جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے، خصوصاً اس بنا پر کہ وہ خلیفہ ثالث کے دور میں دیکھ چکے تھے کہ خلیفہ وقت ان اموال کے ساتھ یہی کچھ کرتے رہتے تھے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 224 کا دوسرا حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے اب ہم تیسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیج نمبر ہے 347۔ تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے وَعَجَبْ مِنْ ذَلِكَ طَارِقٌ، اور ختم ہو رہا ہے وَقَبِيحِ الزَّلَلِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ۔ ترجمہ ہے، اس سے عجیب تر واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت شہد میں گندھا ہوا حلوہ ایک برتن میں لیے ہوئے ہمارے گھر پر آیا، جس سے مجھے ایسی نفرت تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ سانپ کے تھوک یا اس کی قے میں گوندھا گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا یہ کسی بات کا انعام ہے یا زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے کہ جو ہم اہل بیت پر حرام ہے؟ تو وہ بولا کہ نہ یہ ہے نہ وہ ہے بلکہ یہ تحفہ ہے۔ تو میں نے کہا، پسر مردہ، عورتیں تجھ پر روئیں، کیا تو دین کی راہ سے مجھے فریب دینے کے لیے آئے ہے؟ کیا تو بہک گیا ہے یا پاگل ہو گیا ہے یا یوں ہی ہذیان بک رہا ہے؟ خدا کی قسم، اگر ہفتے اقلیم ان چیزوں سمیت جو آسمانوں کے نیچے ہے مجھے دے دیے جائیں کہ اللہ کی اتنی معصیت کروں کہ میں چوٹی سے جو کا ایک چھلکا چھین لوں تو کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ یہ دنیا تو میرے نزدیک اس پتی سے بھی زیادہ بے قدر ہے جو ٹڈی کے منہ میں ہو کہ جسے وہ چبا رہی ہو۔ دنیا کو فنا ہونے والی نعمتوں اور مٹ جانے والی لذتوں سے کیا واسطہ؟ ہم عقل کے خواب ایک غفلت میں پڑ جانے سے اور لغزشوں کی برائیوں سے خدا کے دامن میں پناہ لیتے ہیں اور اسی سے مدد کے خواستگار ہیں۔ شرح و تفسیر۔ منافق اشعث بن قیس کی داستان۔ گزشتہ حصے میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ امام علیہ السلام نے مسلمانوں کے بیت المال سے ناجائز مراعات کے تمام طلبگاروں کو مایوس کرنے کے لیے اپنے بھائی عقیل علیہ السلام اور حدیدہ محامہ یعنی تپے ہوئے لوہے کا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ ایسا واقعہ ہے جس میں اسلامی عدالت کی اہمیت نیز ضابطے کو مقدم رکھنے کی ثقافت صاف جھلکتی نظر آتی ہے۔ پھر خطبے کے اس حصے میں اسی نوعیت کا ایک اور واضح نمونہ پیش کرتے ہیں اور منافق اشعث بن قیس کی داستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ، اس سے عجیب تر واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت شہد میں گندھا ہوا حلوہ ایک برتن میں لیے ہوئے ہمارے گھر پر آیا، جس سے مجھے ایسی نفرت تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ سانپ کے تھوک یا اس کی قے سے گوندھا گیا ہو۔ مشہور یہ ہے کہ رات کے وقت آنے والا یہ شخص منافقوں کا سردار اشعث بن قیس تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عبداللہ بن ابی جیسا تھا جو عصر رسول خدا کا مشہور منافق تھا، لیکن امام کا یہ فرمانا کہ مجھے لذیذ حلوے سے نفرت ہے گویا وہ میرے لیے سانپ کے تھوک میں گوندھا ہوا ہے، اس لیے ہے کہ اشعث کا مقصد یہ تھا کہ ایک دنیاوی مراد کے حصول کے لیے امام کے دل کو اپنی طرف مائل کرے۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس کا کسی مسلمان کے ساتھ کسی زمین اور پانی سے متعلق ناجائز تنازع چل رہا تھا اور اس کا مقدمہ حضرت علی کی عدالت میں پہنچا تھا۔ شاید یہ منافق شخص چاہتا تھا کہ اس طریقے سے امام کا دل اپنی طرف مائل کرے اور آپ کے فیصلوں کو اپنے حق میں موڑ لے۔
لیکن امام علیہ السلام نے چشم ملکوتی سے حلوے کو دیکھا جس کا باطن سانپ کے زہر کی طرح تھا، کیونکہ وہ رشوت کے طور پر لایا گیا تھا۔ لفظ ملقوفہ کا مادہ اگرچہ لفظ ہے جس کے معنی لپیٹنے کے ہیں، لیکن یہاں ایک ایسے برتن کی طرف اشارہ ہے جو کپڑے سے ڈھکا گیا تھا، لیکن امام فرماتے ہیں کہ یہ ڈھکا ہوا حلوہ کسی برتن میں تھا۔ پھر آپ لفظ معجون کو اس پر عطف کرتے ہیں۔ یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ ملفوفہ کا کسی خاص قسم کے حلوے کا نام ہو، کیونکہ کوفے میں حلوہ لوگوں کی پسندیدہ اور مرغوب غذا کے طور پر جانا جاتا تھا۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے یہ احتمال دیا ہے کہ لفظ قی کے معنی سانپ کے زہر کے ہیں، نہ کہ اس کی قے کے، کیونکہ وہ اسے قے کی طرح اپنے منہ سے نکالتا ہے اور مقام بحث کی مناسبت بھی اسی معنی کی متقاضی ہے۔ چنانچہ عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کھانا زہر مار یعنی سانپ کی طرح تھا۔ اس کے بعد امام گفتگو کے تسلسل میں فرماتے ہیں، ترجمہ: میں نے اس سے کہا کہ کیا یہ کسی بات کا انعام ہے یا زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے کہ جو ہم اہل بیت پر حرام ہے؟ تو اس نے کہا، نہ یہ وہ ہے نہ یہ ہے، بلکہ یہ تحفہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زکوٰۃ تمام بنی ہاشم پر حرام ہے، اور صدقہ جو راہ خدا میں کیے جانے والے مستحبی اخراجات کی طرف اشارہ ہے۔ وہ مشہور قول کی بنا پر بنی ہاشم پر حرام نہیں، البتہ ممکن ہے کہ صرف اہل بیت پر حرام ہو۔ بعض نے یہ احتمال بھی دیا ہے کہ صدقہ یہاں زکوٰۃ کے سوا دیگر واجبی کفارات اور صدقات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بھی بنی ہاشم پر حرام ہے۔ رہی بات خلا کی تو ممکن ہے کہ وہ رشوت کے معنی میں ہو، جو قاضی کی رشوت سے متعلق مباحث میں صلۃ القضاء کی سے تعبیر کی جاتی ہے۔ نیز اس جہت سے بھی اسے صلاح کہا جاتا ہے کہ رشوت دینے والا اسے اپنے ناجائز مقصد تک پہنچنے کا ایک وسیلہ بناتا ہے۔ بعض دیگر نے یہ کہا کہ صلہ ہدیہ یا انعام کے معنی میں ہے، جیسا کہ شاعر کے انعام کے بارے میں صلہ شاعر کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر نہ یہ اور نہ وہ کا جملہ زکوٰۃ و صدقہ کی نفی اور صلح کے اسبات کے لیے ہے۔ اس عبارت کی تفسیر میں یہ احتمال بھی دیا گیا کہ لا ذا ولا ذا کا جملہ سب کی نفی کے لیے ہے، یعنی ان میں سے کوئی بھی نہیں، نہ رشوت، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، بلکہ یہ ہدیہ ہے۔ پھر امام منافق اشعث بن قیس پر شدید مذمت اور سرزنش کا وار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: تو میں نے کہا، پسر مردہ، عورتیں تجھ پر روئیں، کیا تو دین کی راہ سے مجھے فریب دینے کے لیے آیا ہے؟ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ تم بھی دیگر بہت سے شیطان صفت لوگوں کی طرح اپنا ناجائز مقصد پانے کے لیے شرعی لبادہ اوڑھتے ہوئے اس خیال سے رشوت کو ہدیے کا نام دے رہے ہو کہ شاید اس طریقے سے اس شخص کو دھوکہ دے سکو جس کی نگاہیں وجود کی گہرائیوں کو دیکھ لیتی ہیں۔ پھر امام مزید فرماتے ہیں، کیا تو بہک گیا ہے یا پاگل ہو گیا ہے یا یوں ہی ہذیان بک رہا ہے؟ یہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی بھی عاقل انسان یقین نہیں کرے گا کہ حضرت علی علیہ السلام جیسی شخصیت کو اس تحفے کے ذریعے جس کے اندر سے رشوت کی بو آ رہی ہو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسا کرنے پر تل جائے تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یا تو وہ پاگل ہے یا بیماری کے نتیجے میں اس کی عقل عارضی طور پر زائل ہو گئی ہے۔ مختبط کا مادہ خبط سے ہے، جس کے معنی اعتدال کو کھو دینے کے ہیں۔ کبھی یہ ظاہری اعتدال کے بارے میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی فکری اور ذہنی اعتدال کے لیے۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں، جبکہ ذو جن زدہ کی تعبیر یا تو شیطان جو جنوں میں سے ایک شمار ہوتا ہے کے وسوسوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان وسوسوں کے نتیجے میں وہ انسان کی عقل پر قابو پا لیتا ہے، یا یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے جو عام لوگوں میں مشہور ہے، بعض لوگ پاگل کو جن زدہ شمار کرتے ہیں۔ لفظ تحجر کا مادہ حجر ہے، جس کے معنی ہذیان بکنے کے ہیں۔ اس بنا پر ان تینوں الفاظ کے درمیان فرق واضح ہے۔ محبط اس کو کہتے ہیں جس کی عقل میں فرق آ گیا ہو اور فکری اعتدال کھو بیٹھا ہو۔ ذو جنہ اس شخص کو کہتے ہیں جو خارجی عوامل کے نتیجے میں ایک قسم کے جنون میں مبتلا ہو چکا ہو، جبکہ تحجر اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو
ذاتاً دیوانہ نہیں مگر بیماری کی شدت کے نتیجے میں ہذیان بکتا ہے۔ البتہ یہ تین الفاظ جب ایک دوسرے کے مقابل میں آتے ہیں تب اس نوعیت کے مفہوم کے حامل ہوتے ہیں، جبکہ الگ الگ استعمال ہونے کی صورت میں ممکن ہے کہ وسیع مفہوم کے حامل ہوں۔ پھر امام اسے یہ سمجھانے کے لیے کہ اس نے علی علیہ السلام کو تاریکی میں نہ پہچان کر بڑی غلطی کی ہے، اپنی عدالت سے متعلق ایک ایسے اہم نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جو شاید پوری تاریخ میں آپ کے علاوہ اور کسی سے نہ سنا ہو۔ یہ نقطہ در حقیقت انسانی معاشرے کے تمام رہبروں اور حکمرانوں کے لیے ایک انتباہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ترجمہ: خدا کی قسم اگر ہفتے اقلیم ان چیزوں سمیت جو آسمانوں کے نیچے ہیں مجھے دے دیے جائیں کہ اللہ کی طرف اتنی معصیت کروں کہ میں چوٹی سے جو کا ایک چھلکا چھین لوں تو کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد دلیل میں فرماتے ہیں، یہ دنیا تو میرے نزدیک اس پتی سے بھی زیادہ بے قدر ہے جو ٹڈی کے منہ میں ہو جسے وہ چبا رہی ہو۔ پھر آپ اس مطلب کی تاکید میں فرماتے ہیں، علی کو فنا ہونے والی نعمتوں اور مٹ جانے والی لذتوں سے کیا واسطہ؟ ان چند مختصر پرمغز اور واضح جملوں میں امام فرماتے ہیں، اگر تمام روئے زمین، محلات سونا چاندی اور دیگر اموال و دولت جیسی دنیا کی بڑی سے بڑی رشوتیں میرے لیے پیش کر دی جائیں تاکہ چھوٹے سے چھوٹا ظلم جو کہ چوٹی جیسے حقیر ترین جاندار کے منہ سے جو کا چھلکا نہ کہ دانہ چھین لینا ہے کا مرتکب ہو جاؤں تو بھی میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ کون ایسا دعویٰ کر سکتا ہے کہ بڑی سی بڑی پیشکشیں بھی اور چھوٹی سے چھوٹی بدعنوانی کے لیے اس کے قدم کو پھسلا نہ سکیں گی؟ امام قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں، میں ایسا ہی شخص ہوں۔ جو دلیل امام نے اس سلسلے میں پیش کی ہے وہ بہت زیادہ قابل توجہ ہے، کیونکہ مالی امتیازات ان کے لیے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جن کی نظر میں دنیا بڑی اور عظیم ہو، لیکن جو شخص معرفت خدا کے اوج پر فائز ہو اور سوائے اللہ کے ہر چیز اس کی نظر میں ناچیز اور حقیر ہو اور پوری دنیا اس کی نظر میں ٹڈی کے منہ میں چبائے جانے والے نصف پتے کے برابر ہو، تو وہ کیسے خدا کی نافرمانی اور ظلم و ستم کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام اپنی حقیقت بین نگاہوں سے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ آپ دنیا کے تمام مقام و منصب اور مادی نعمتوں کو فنا اور زوال کی حالت میں دیکھتے ہیں، اور آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے دل لگایا جائے یا دل لگانے کے لیے سوچا جائے۔ لہٰذا اگر ہم چاہیں کہ دنیا میں ظلم و ستم، رشوت خوری اور کمزوروں کی حق تلفی کا خاتمہ ہو جائے تو خدا اور دنیا کی نسبت انسانوں کی معرفت کی سطح کو بلند کرنے کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ پھر یہ کہ اوپر کی عبارت سے دلالت التزامی کے ذریعے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ظلم و ستم اور غیر منصفانہ فیصلہ کرنا ایسا بدترین گناہ ہے کہ اگر بدلے میں پوری دنیا بھی مل جائے تو بھی اس کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں امام ایک اور مختصر اور نہایت مؤثر جملے جو کہ در حقیقت پورے خطبے کے مضمون پر محیط ہے کے ذریعے اپنے کلام کو مکمل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، ترجمہ: ہم عقل کے خواب غفلت میں پڑ جانے سے اور لغزشوں کی برائیوں سے خدا کے دامن میں پناہ لیتے ہیں اور اسی سے مدد کے خواستگار ہیں۔ یہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ اگر عقل بیدار ہو اور خداوند تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو تو انسان بڑے سے یہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ اگر عقل بیدار ہو اور خداوند تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو تو انسان بڑے گناہوں کا مرتکب نہیں ہوتا اور چھوٹے گناہوں کے جال میں بھی کم ہی پھنستا ہے۔ ہم اس بحث کو دو روایتوں کی نقل کے ساتھ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اہل سنت کے عظیم عالم دین حافظ ابو نعیم اصفہانی نے اپنی مشہور کتاب حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ رسول مکرم نے علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، ترجمہ: اے علی، اللہ نے آپ کو ایک ایسی زینت سے آراستہ کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کو اس سے زیادہ محبوب کسی چیز سے آراستہ نہیں کیا، اور وہ یہ کہ آپ کو دنیا سے بے رخی کے ذریعے مزین فرمایا۔ آپ کو اس طرح قرار دیا کہ نہ آپ دنیا سے کوئی چیز کم کرتے ہیں اور نہ دنیا آپ سے کسی چیز کو کم کرتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک بہادر خاتون بنام دارمیہ ہجونیہ نے
جو امام علیہ السلام کے مخلص شیعوں میں سے تھی، حاکم شام سے اس کی طرف سے بلائے جانے کے بعد ملاقات کی ہے۔ جب حاکم شام نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی علی علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں، خدا کی قسم میں نے اسے دیکھا ہے۔ پوچھا تم نے انہیں کیسا پایا؟ کہا ترجمہ میں نے ان کو دیکھا کہ جس اقتدار نے تمہیں دھوکہ دیا ہے اس نے انہیں دھوکہ نہیں دیا ہے، اور جن نعمتوں نے تمہیں مصروف رکھا ہے انہیں مصروف نہیں رکھا۔ نقطہ، اب یہاں پر نقطہ بیان کرتے ہیں۔ نقطے میں اشعث بن قیس کون ہے؟ سوالیہ نشان۔ لکھتے ہیں جیسا کہ جلد اول میں خطبہ 19 کی تفسیر میں بیان ہوا کہ اشعث وہ منافق شخص تھا جو حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے زمانے میں بظاہر مسلمان ہوا، لیکن آپ کی رحلت کے بعد مرتد ہوا اور اس کے بعد گرفتار ہو کے خلیفہ اول کے پاس لایا گیا، جہاں اس نے پشیمانی کا اظہار کیا تو خلیفہ نے اسے معاف کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں آپ کے دشمنوں جیسے عمرو بن عاص وغیرہ کے ساتھ مل کر اس نے امام کے لشکر میں نفاق پیدا کرنے کی کوشش کی اور وہ بہت سی برائیوں اور خرابیوں کا سرچشمہ ٹھہرا۔ وہ چونکہ اپنے قبیلے میں اثر و رسوخ رکھتا تھا، لہٰذا اپنے ناماک عزائم تک پہنچنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ بعض محققین کے بقول حضرت امام علی علیہ السلام کے دور حکومت میں پیدا ہونے والی بہت سی مشکلات کا سرچشمہ یہی منافق اور پراسرار شخص تھا۔ اس سلسلے میں مزید وضاحت کے لیے جلد اول پیج نمبر 541 اور اس کے بعد کے حصے کا مطالعہ فرمائیے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 224 ختم ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بارے الہ تو ہمیں اس کلام سے منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ ہم تعلیمات امام پر عمل کرتے رہیں۔ پیج نمبر 354 پر آج کی ریڈنگ کو ختم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلدی ہم خطبہ نمبر 225 پڑھیں گے۔ بارِ الہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا